السلام علیکم پیارے دوستو، ایک بستی تھی جس کے لوگ جھوٹ بولنے میں اور جھوٹی گواہی دینے میں بڑے مشہور تھے۔ تو اس بستی میں ایک مرد اور ایک عورت نے نکاح کیا، خفیہ نکاح، اور باقی دیگر شرعی احکامات مکمل تھے، یعنی نکاح خواہ بھی موجود تھا، ایجاب و قبول بھی ہوا، صرف اعلان نکاح نہیں ہوا۔ کچھ دن گزرے کہ اچانک ان کی آپس میں ناچاکی ہو گئی اور وہ آپس میں ناراض ہو گئے۔ تو شوہر نے اپنی بیوی کو حقوق ازدواج دینے سے انکار کر دیا اور اس کے جو شرعی حقوق تھے وہ بھی نہ دیے۔ تو عورت نے قاضی صاحب سے رجوع کیا، تو قاضی صاحب نے اس کو بلایا۔ عدالت میں آ کے اس بندے نے اپنی عورت کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا اور کہا کہ یہ تو میری عورت ہے ہی نہیں۔ میں تو اسے کہا کہ میری نکاح کے گواہ بھی موجود تھے، ان کو بلایا جائے۔ وہ گواہ بھی آ گئے۔ تو جب گواہ آئے تو انہوں نے بھی عورت کو پہچاننے سے انکار کر دیا کہ یہ ہم اس عورت کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو قاضی صاحب نے عورت کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ اے عورت، تمہارے گھر میں کیا کتے موجود ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں، کتے تو موجود ہیں۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ کیا تم ان کی گواہی کو قبول کرو گی؟ اس نے کہا ہاں، میں قبول کروں گی۔ تو جو فیصلہ قاضی صاحب نے فرمایا کمال تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس عورت کو گھر لے جائیں اور اگر کتے اس کو دیکھ کے بھونکنا شروع کر دیں تو سمجھنا کہ یہ عورت جھوٹی ہے، کیونکہ کتے نامانوس عورت کو دیکھ کے بھونکیں گے، اور اگر کتے نہیں بھونکیں گے تو سمجھنا کہ یہ مرد جھوٹا ہے۔ اب اس مرد کو، اس شوہر کو، اور جو اس کے گواہ تھے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہ پریشان ہو گئے، اور انہوں نے اپنے جھوٹے ہونے کا جو ہے وہ گواہی بھی دی کہ ہاں ہم جھوٹے ہیں۔ انہوں نے وہ بات مان بھی لی۔ تو قاضی صاحب نے ایک بڑا کمال کا جملہ فرماتی ہے وہ، کیسی بدقسمت بستی ہے وہ کہ جس بستی کے کتے اس کے مردوں سے زیادہ سچے اور پاکیزہ ہیں۔ تو ذرا اس بات پہ غور کریں پیارے پاکستانیوں کہ ہم آج کہاں پہ کھڑے ہیں، اور اس واقعے کو دیکھ کے ذرا سوچیں اور اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے اور ہم کیا تھے، ہم کیا ہو گئے۔ آج اگر ہم نے وفاداری کی مثال دینی ہو تو ہم کتوں کو لیتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہم نے ایک دوسرے سے کیا سیکھا اور کیا کیا، یہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔